قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، اور ان تمام صفاتی ناموں میں جو اللہ تعالیٰ کا ٹاپ کا صفاتی نام ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن رحمت سے نکلا ہے، الرحیم یہ بھی رحمت سے نکلا ہے۔ 2 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کے روٹ لیٹرز را ہا میم ہی ہیں۔ الرحیم سے زیادہ الرحمن اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جب اس کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ ایک طائف کو بھی کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ٹاپ کی صفت رحمت، جس کے میں آپ ہم سب امیدوار ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ہم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی مانگتے ہیں ہم ہر وقت، ہر نماز میں، اور خاص طور پہ دعائے قنوت جب ہم عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، نرجو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو الرحمن ٹاپ کا صفاتی نام۔ علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا۔ باقی تمام علوم بھی الرحمن نے سکھائے ہیں، لیکن تمام علوم میں ٹاپ کا علم قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اس الرحمن نے انسان کو تخلیق کیا۔ جانوروں کو بھی الرحمن نے تخلیق کیا، آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب الرحمن نے تخلیق کیا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ٹاپ کی تخلیق جس کا ذکر فرمایا وہ ہے انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو ٹاپ کی چیزیں دیکھیں جمع ہو رہی ہیں، الرحمن، القرآن، الانسان، علمہ البیان۔ الرحمن نے انسان کو بیان کرنا سکھایا، دیکھنا بھی سکھایا، سننا بھی سکھایا، چلنا بھی سکھایا، سوچنا بھی سکھایا، بہت کچھ سکھایا۔ لیکن تمام مخلوقات میں سے اگر کسی کو اپنا ما فی ضمیر بیان کرنا سکھایا تو وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ ہے انسان۔ تو ٹاپ کی تخلیق جو انسان کو عطا کی گئی وہ ہے بیان کرنا۔ یہ وہ بیان کرنا ہی ہے جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لوگ لیتے ہیں بیٹھ کر، یہ وہ صفت ہے۔ تو ٹاپ کی چیزیں جمع ہو گئیں جی، الرحمن، القرآن، الانسان اور البیان۔ 4 آیات میں 4 ٹاپ کی چیزیں استعمال کی اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ یہ نکال دیا کہ اب یہ جو بیان کرنا ہے یہ کس میں لگنا چاہیے؟ یہ لگنا چاہیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شمار فرمائے جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگ ہیں. ہم قرآن سیکھیں اور پھر اس کو سکھانے والے بن جائیں. ان آیات کو آج تلاوت کرنے کا مقصد میرا دوسرا یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے مزید فی ابواب میں سے دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، اور اس باب کے 2 الفاظ، یعنی ایک ہی لفظ ہے 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے ان 4 آیات میں، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت میں مینشن کر دوں گا آپ کے سامنے. تو چلتے ہیں جی اپنے دوسرے مزید فی باب کی طرف، یہ جانتے ہوئے کہ ثلاثی مزید فی باب ہوتا کیا ہے. یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کا وہ کمبینیشن ہوتا ہے جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلیہ سے زائد کوئی نہ کوئی حرف ملے گا، یا آگے آپ دیکھیں گے حروف ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ نہ کچھ زائد ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہم انہیں مزید فی ابواب کہتے ہیں. ان بابوں کے نام ہی ان بابوں کے مصادر ہیں، اور معنی جاننے میں ان بابوں کے نام ہمارے لیے مددگار ہیں. تو چلتے ہیں جی اپنے دوسرے مزید فی باب کی طرف، اور اس باب کا نام ہے تفعیل. تفعیل، پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس وزن پہ، اس پیٹرن پہ، اس ڈائی پہ استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کی فہرست جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تفعیل، اس میں آپ ذرا نوٹ کریں کہ فا، عین اور لام یہ تو روٹ لیٹرز کی جگہ ہوگی، اور تا سے ہم جو ہے وہ لفظ شروع کریں گے، اور آخری حرف سے پہلے یا کو بولیں گے. ٹھیک ہے نا، پیٹرن پکا ہونا چاہیے آپ کا. تو تا اور یا جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ لازمی حروف ہوں گے، یعنی سٹینڈرڈ حروف ہوں گے، اور فا، عین، لام جو ہیں یہ ویری کریں گے. تو پہلا لفظ جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا وہ ہے جی تعلیم. تعلیم. تفعیل کو دیکھتے ہوئے اس کے روٹ لیٹرز نکالیں تو دیکھیں کیا بن رہے ہیں جی، عین، لام اور میم. تو علم سے تعلیم. وہی دیکھیں، تا آپ کا یونیورسل اور یا یونیورسل، 2 آپ کے اسٹینڈرڈ حروف اور باقی ویری کریں گے. تو تعلیم، تعلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جی. تعلیم کے معنی ہے سکھانا، ٹو ٹیچ. اسی طرح تدریس. تدریس، روٹ لیٹرز دال، را اور سین. درس سے، درس کے معنی پڑھنا، تدریس پڑھانا. تعلیم و تدریس اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح تفہیم، فہم سے، فا، ہا اور میم روٹ لیٹرز، اسے تفہیم. پھر اسی طرح تصدیق. صدق سے، صاد، دال، قاف. تصدیق، تصدیق کرنا، کسی کو سچا مان لینا. تصدیق کا اپوزٹ تکذیب. تکذیب. تکریم، اکرام، تکریم. ٹھیک ہے. تدبیر، تقدیر. تصویر، تعریف، تذلیل، تجدید، توحید، تجوید. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اردو بولنے والے کو نہ آتا ہو. تو مزید فی ابواب سیکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو اپنی اردو کا پتہ چلے گا. ترغیب، ترسیل. ارسال باب فعال میں چلا گیا، ترسیل باب تفعیل میں آ گیا. تبدیل، تضحیک، جسے ہم تضحیک کہتے ہیں، مذاق اڑانا. تسبیح، تنزیل، تنبیہ. تو بے شمار لفظ ہیں جن میں سے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں. تو باب کا نام، کچھ الفاظ بورڈ پہ لکھے ہوئے، روٹ لیٹرز پتہ چل کے کچھ بول دیے. اب آتے ہیں جی باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ کیسے بنے گا. تو فا، عین، لام جو 3 حروف ہیں مادے کے، ان میں فعلہ ہے نا، ثلاثی مجرد میں فعلہ، اس میں عین کلمہ پر بس آپ شد لگا دیں، یعنی عین کلمہ ڈبل کر دیں تو باب تفعیل کا ماضی بن جائے گا. فعلہ، فعلہ، بہت آسان ہے. فعلہ.
تفعیل سے ماضی کیا بنے گا؟ فعلا. تعلیم سے علامہ، روٹ لیٹرز عین لام میم ہے نا وہی رکھیں، علامہ. تدریس سے درسا، تفہیم سے فہما، تصدیق سے صدقہ، تکذیب سے کذبا. تو علامہ، علامہ، اب گردان میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، علامہ، علامہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا. تو علامہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن مبتدا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے. علامہ فعل فاعل، القرآن مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر الرحمن کے لیے. الرحمن مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ. الرحمن علم القرآن. خلق الانسان، خلق فعل فاعل اور الانسان مفعول. علمہ البیان، دو مفعول چاہ رہا ہے علامہ، کسی کو سکھانا اور کیا چیز سکھانا. علمہ، علامہ فعل فاعل، ہو مفعول اول، البیانہ مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ. علمہ البیان. تو الرحمن اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس انسان کو بیان کرنا سکھایا. اور یہ بیان کرنا یہاں پر لگے گا، قرآن پر لگے گا، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں میں شمار فرمائے. درسا، 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 درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستنا، درستو، درسنا. اب آ جائیے مضارع کی طرف. مضارع کیسے بنے گا جی؟ علامت مضارع یا سے شروع ہوگا اور یا پیش کے ساتھ، اور وہی فا عین لام اور عین پر شد جو کہ زائد ماضی میں ہے تو وہی مضارع میں زائد بھی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر فا زبر والا تھا تو یہاں بھی فا زبر والا ہو جائے گا اور عین کلمہ زیر والا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لام کلمہ جو ہے وہ تو ہوتا ہی پیش کے ساتھ ہے فعل مضارع میں. تو فعل یفعل، فعل یفعل. علم یعلم، علم یعلم، یعلم یعلمانی یعلمونا، تعلم تعلمانی یعلمنا، تعلم تعلمانی تعلمونا، تعلمینا تعلمانی تعلمنا، اعلم نعلم. درس یدرس، فہم یفہم، صدق یصدق، کذب یکذب، ارأیت الذی یکذب بالدین. تو دیکھیں کتنا قرآن انشاءاللہ تعالیٰ کھلنا شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. تو علمہ یعلم، اس میں آپ کے سامنے اب ایک ورب رکھتا ہوں اور بلکہ مادہ رکھتا ہوں، 3 روٹ لیٹرز رکھتا ہوں، یا تفعیل کے پیٹرن پہ آپ کو لفظ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں جی اس کا ماضی اور مضارع بنائیں. تو تفعیل کے پیٹرن پہ لفظ ہے جی تطہیر، تطہیر. جی روٹ لیٹرز کیا ہیں اس میں؟ تا، ہا اور را، یہ روٹ لیٹرز ہے. تطہیر. تطہیر سے ماضی کیا بنے گا جی؟ طہرا، طہرا. اور مضارع کیا بنے گا؟ یطہرو، طہرا یطہرو، طہرا یطہرو. تطہیرن، تطہیرن پاک کرنا، پاک کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی فعل امر بنانا ہے ہم نے. تو فعل مضارع سے بنے گا، حاضر کے صیغوں سے بنے گا اور حاضر کا پہلا صیغہ ہے تطہرو. سٹیپ نمبر 1 فعل مضارع کو اخف کریں، تطہر ہو گیا. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. جی پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. طاہر، تو پاک کر دے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا، اللہم طاہر، اللہم طاہر، اے اللہ تو پاک فرما دے قلبی، میرے دل کو، اللہم طاہر قلبی من النفاق، نفاق سے، منافقت سے میرے دل کو پاک کر دے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو پاک کر دے دکھاوے سے، ولسانی، اور میری زبان کو پاک کر دے من الکذب، جھوٹ سے، وعینی، اور میری آنکھ کو پاک کر دے من الخیانتی، خیانت سے۔ کتنی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تو ہی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، یا خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اور جو سینے چھپاتے ہیں، تیرے علم میں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسروں کو اگر لگتا بھی ہے تو اصل دل میں کیا ہے یہ تو جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ کا دل منافقت سے پاک ہو جائے، یعنی جو دل میں آپ کے ہے وہی آپ کی زبان پر ہونا چاہیے، آپ کا عمل دکھاوے سے پاک ہو جائے، اگر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان جھوٹ سے پاک ہو، آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، اور آپ کی آنکھ خیانت سے پاک ہو، آنکھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے میں استعمال ہو جو دیکھنی جائز ہیں۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ باب تفعیل کی مزید ایگزامپلز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتاب میں مل جائیں گی، کتاب میں آپ قرآن مجید کی ایگزامپلز بھی دیکھیں گے، بہت ساری احادیث کے کچھ پارٹس بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وقت ہمارے پاس چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور کنسیپچول کلاس ہے، آپ جانتے ہیں یہ ہم نے پارٹ 1 میں بھی بات کی تھی، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، اور پھر ورکنگ کے لیے ماشاءاللہ بے شمار میٹیریل موجود ہے، آپ اس میٹیریل پہ ورکنگ کر کے جو ہے وہ ان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2 باب ہو گئے جی ہمارے، تیسرے باب کو اب ہم شروع کرتے ہیں، اور وہ تیسرا باب ہے ہمارا باب مفاعلہ۔ تیسرا مزید فی باب ہے ہمارا مفاعلہ۔ فاعل لام کلمات کو ذرا سامنے رکھیں تو آپ کو مفاعلہ، تو پہلا کام یہ کہ ہم اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو اس پیٹرن پر آ رہے ہیں، اس وزن پر آ رہے ہیں، اس ڈائی پر آ رہے ہیں، ان کو لکھیں گے، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ فا عین لام یہاں پر ہیں، میم شروع میں سٹینڈرڈ ہے، رہے گا ہر لفظ کے شروع میں، اور فا کلمہ کے بعد ایک الف آئے گا، اور پھر اینڈ پہ گول تا آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں آپ لمبی تا کے ساتھ بھی اسے بول سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم کوشش کرتے ہیں پہلے کہ گول تا کے ساتھ اسے بولیں جو کہ ہا کی آواز میں ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لفظ میں لا رہا ہوں جی، مقابلہ، مقابلہ۔ اب میں آپ سے اگر کہوں کہ مقابلہ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں تو آپ کہیں گے جی قاف، با اور لام، مقابلہ۔ اب مقابلت نہیں ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہوں گے جن میں آپ لمبی تا کے ساتھ لفظ بولیں گے تو کلیئر ہو جائے گے، جیسے منافقت، منافقت، منافقہ، منافقہ اردو میں نہیں بولا جاتا، منافقت بولا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ تو مقابلہ، اسی طرح مشاہدہ، روٹ لیٹرز شین، ہا، دال، مشاہدہ۔ اسی طرح مناظرہ، ہاں جی، ان کے معنی آپ کو آتے ہیں نا، مقابلہ کے معنی آتے ہیں آپ کو، مقابلہ، مقابلہ کرنا، مشاہدہ بالکل صحیح ہے، مناظرہ، مناظرہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس باب میں آپ کو ایک مفہوم ایکسٹرا مل رہا ہے کہ 2 پارٹیز انوالو ہیں، مقابلہ اکیلے ہوتا ہے نہیں، 2 موجود ہوں گے۔ مشاہدہ، کسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا موجود ہے۔ مناظرہ، اکیلے مناظرہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ایک لفظ جس سے آپ کو باب مفاعلہ ہمیشہ یاد رہے گا وہ ہے مواشقہ،
روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین، شین، قاف. ٹھیک ہو گیا. تو مفالہ اس کے اور الفاظ جیسے مجاہدہ، مجاہدہ، مباہلہ. پھر قرآن مجید کی آپ کی ایک سورت ہے سورۃ المجادلہ. اسی طرح محاصرہ، اسی طرح معاشرہ، اسی طرح مباحثہ، اسی طرح مذاکرہ، مراقبہ، مطالبہ، مشاعرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو باب مفالہ کے بہت سارے لفظ ہیں. ان میں کچھ لفظ آپ لمبی تا کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. مثلا مداربت، مداربت ہمارے ہاں جو لین دین کی ٹرمینالوجی ہے مداربت. مشارکت، مشارکت، مشارکہ، مداربہ، منافقہ، جن کو ہم منافقت، مداربت، مشارکت کے طور پہ کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ جی آپ کے سامنے کچھ الفاظ آ گئے اور مزید آپ بھی بنا سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ باب مفالہ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے. جی فا کلمہ آپ کا سٹارٹ میں آئے گا زبر کے ساتھ، صحیح، اور الف ایک ایڈ کر دیں بیچ میں، یہ زائد ہوگا حرف، اور باقی عین اور لام زبر کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کے آخری حرف پہ زبر ہی ہوتی ہے. تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ بن گیا جی فاعلہ، فاعلہ، فاعلہ. مقابلہ سے قابلہ، قابلہ. مشاہدہ سے شاہدہ. مناظرہ سے ناظرہ. معاشقہ سے عاشقہ. قابلہ گردان، قابلہ، قابلہ، قابلو، قابلت، قابلتا، قابلنا، قابلتا، قابلتما، قابلتم، قابلتی، قابلتما، قابلتنا، قابلتو، قابلنا. شاہدہ، 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 شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شاہدنا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتم، شاہدتی، شاہدتما، شاہدتنا، شاہدتو، شاہدنا. کلیئر ہو گیا جی؟ آئیں فعل مضارع کی طرف. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور سمجھ لیں، وہ جو ہم نے جس طرح ماضی میں کیا تھا نا فعلہ، اس میں عین پہ شاد لگا دی تھی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فعلہ لکھ کے فا اور عین کے درمیان میں الف لگا دیں تو زائد حرف آ گیا الف. تو آپ نے ابھی تک دیکھا ہے جو 3 باب ہم نے پڑھے ہیں، باب فعال اس میں بھی ایک زائد حرف تھا جی حمزہ زبر کے ساتھ، اور باب تفعیل میں عین کلمہ جو تھا وہ زائد کر دیا تھا، اسے ڈبل کر دیا تھا، وہ زائد ہو گیا، اور باب مفعلہ میں بھی ایک حرف الف جو ہے وہ زائد ہے. اب فعل مضارع اس کا کیسے بنے گا؟ علامت مضارع یا سے شروع ہوگا ہر فعل مضارع، اور یہاں بھی علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے. تو تیسرا باب ہے جس میں علامت مضارع آپ دیکھ رہے ہیں پیش کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کا وہی فا زبر کے ساتھ الف زائد، اور تیسرا باب جس میں عین کلمہ زیر، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ تو آپ کو پتہ ہے مضارع میں ہوتا ہی پیش کے ساتھ ہے. تو یفاعلو، فاعلہ یفاعلو، قابلہ یقابلو، شاہدہ یشاہدو، ناظرہ یناظرو، عاشقہ یعاشقو. تو قابلہ یقابلو، یقابلو یقابلانی یقابلونا، تقابلو تقابلانی یقابلنا، تقابلو تقابلانی تقابلونا، تقابلینا تقابلانی تقابلنا، اقابلو نقابلو. ایک ایک گردان آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. تو اب میں ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے ہم فعل ماضی بناتے ہیں، فعل مضارع بناتے ہیں، اور فعل امر بناتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے پاس لفظ ہے جی مظاہرہ، اور ایک ہے مجادلہ. مظاہرہ سے اگر آپ بنائیں ماضی اور مضارع تو کیا بنے گا جی؟ ذرا روٹ لیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے، ضا، ہا اور را
اور جیم دال اور لام. تو مظاہرہ سے بنے گا جی ماضی ظاہرہ اور مضارع یظاہرو. اور فعل امر بھی ساتھ ہی بنا لیں. حاضر سے بنانا ہے, فعل مضارع کے کردار سے بنانا ہے, پہلا صیغہ جو ہے اس سے بنائیں, باقی پریکٹس آپ خود کریں گے. تو ظاہرو پہلا لفظ تھا جی ہمارے پاس, سٹیپس اخف کریں. تو ظاہر, علامت مضارع ہٹائیں, پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے, پڑھا جا رہا ہے ظاہر. ٹھیک ہو گیا. ظاہرہ یظاہرو مظاہرتن, مظاہرتن. باب مفعلہ کا ایک مصدر اور استعمال ہوتا ہے جی, وہ میں یہاں آپ کو بتا دوں, وہ فعال کے وزن پر آتا ہے. فعال کے وزن پر باب مفعلہ کا ایک مصدر استعمال ہوتا ہے. تو اگر میں ظاہرہ یظاہرو مظاہرتن اور دوسرا مصدر بولوں تو بنے گا زہارن. نصب میں بولوں گا تو زہارن. زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں دور جاہلیت میں کوئی شخص جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے کہتا تھا انتی علیہ کا ظہری امی, تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اس کو زہار کہا جاتا تھا اور اس دور کے حساب سے وہ عورت اس مرد پہ حرام ہو جاتی تھی. یہ زہار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا, حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات میں جو آتا ہے کہ آپ خاموش ہو گئے. ایک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو, یعنی, اور ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل نہیں ہوئے. تو اس پہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ گفتگو کرنی شروع کی کہ وہ بوڑھے ہیں, بچے, ان کا کیا بنے گا, اپنا تو دھیان نہیں رکھ سکتے, یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. پھر انہوں نے آسمان کی طرف جو ہے وہ کہا کہ اللہ تو میری مدد فرما. تو اس وقت سورۃ المجادلہ کی آیات نازل ہوئیں. وہ کیا آیات تھیں اس کے لیے ہم ذرا مجادلہ کو بھی دیکھ لیں. مجادلہ سے ہمارا جیم دال لام کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی بنے گا جی جادلہ, اور مضارع بنے گا یجادلو. اور اسی پیٹرن پہ اگر میں فعل امر آپ کے سامنے بنا دوں تو وہ بن جائے گا جادل. تو جادلہ یجادلو مجادلتن جدالن, جدال, قتل و جدال ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو جادلہ یجادلو مجادلہ جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا. تو اب سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات سنیں. قد سمع اللہ قول اللتی, قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا ہے. قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا ہے. کیا سن لیا ہے؟ قولہ, بات, اللتی, اس کی بات, جو تجادلو, یجادلو, یجادلانی, یجادلونا, تجادلو, جو جھگڑا کر رہی ہے, تجادلو کا, آپ کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فی زوجہا, اپنے زوج کے بارے میں, اپنے خامد کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے. اللہ نے سن لی. حضرت کہ وہ عورت اتنی آہستہ بات کر رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پاس موجود تھی, میرے کانوں میں نہیں پڑی کہ یہ بات کیا کر رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. آگے فرمایا الذین یظاہرون, یظاہرون, یظاہرون منکم, وہ لوگ جو تم میں سے زہار کر لیتے ہیں, من نسائہم, اپنی عورتوں کے ساتھ. الذین یظاہرون منکم, وہ لوگ جو تم میں سے ہیں اور وہ زہار کر لیتے ہیں, من نسائہم, اپنی عورتوں سے. تو وہ کان کھول کے سن لیں کہ ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی, وہ ان کی مائیں نہیں ہیں, یعنی یہ کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان نافیہ آ گیا, ان پلس اللہ, ان نافیہ ہے
اس کی بڑی موٹی پہچان ہے کہ آپ کو آگے اللہ نظر آ جائے گا. ان ھذا الا ملک کریم ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں الا مگر اللہ وہ جنہوں نے ولدناہم ولدنا ولد ولدا ولدو ولدت ولدتا ولدنا جنم دیا انہوں نے ہم انہیں. ان کی مائیں تو وہ ہیں, ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا. یہ تو منہ سے ایک ایسی بات نکال رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے اب یہ کوئی مذاق نہ بن جائے, اور چونکہ ایک عام عادت تھی اس کو ختم بھی فرمانا تھا, لہٰذا فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو آگے احکام ہے. تو یہ آپ کے جی سورۃ المجادلہ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایگزامپلز بھی دے دی. اور جادل فعل امر بنتا ہے, تو جادل جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم کس طرح ان سے جھگڑا کرنا ہے, کس طرح ان سے بحث کرنی ہے, باللتی ہی احسن اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جادل قرآن مجید میں آپ کو فعل امر بھی مل گیا. پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے, میرا کام آپ کو کنسیپٹ دینا ہے, کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے دماغ کو کھول دے, میرا سینہ کھول دے, آپ کا دماغ کھول دے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اور جو قرآن کا مزہ عربی گرامر پڑھنے کے بعد, عربی گرامر جاننے کے بعد آتا ہے, وہ مزہ نہیں آتا اس طرح. بہرحال قرآن کا اجر ثواب اپنی جگہ قائم ہے, وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا, چاہے آپ بغیر سمجھے ہی کیوں نہ پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جی نئے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آسانی پیدا کرو, تنگی مت پیدا کرو. قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری, قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری. لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2.